اب کچھ لوگ کتاب و سنت کے عمومی دلائل سے کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں۔ دراصل وہ ان کے وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے انہیں ڈالے جاتے ہیں اپنے بدعات کے دفاع کے لیے اور بدعات کے ارتکاب کرنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور نئی نئی بدعتوں کے راستے بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک عمومی بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جناب اسپیکر پر کھڑے ہو کے اے سی چلا کر اور جدید طرز پر جو بلڈنگز ہیں مساجد کی وہ بنا کر، ماربل لگوا کر، لائٹیں چلا کر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں، آپ نئی عبادت نہیں بنا سکتے، آپ نماز نہیں بنا سکتے، آپ کوئی اور دین میں ایجاد نہیں کر سکتے، جبکہ ساری ایجادات تو آپ نے خود اپنائی۔ موبائل آپ نے لیا ہوا ہے، گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ آپ سفر کرتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، یعنی دین میں ان چیزوں سے مدد لی جا سکتی ہے، تو پھر دین میں نئی عبادات گھڑنے سے کیا نقصان ہوگا ہمیں؟ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ شیطان اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنی بدعات پر مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تھا کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت شیطان کو زیادہ پسندیدہ ہے گناہ کی نسبت۔ ایک گناہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدکاری ہے، کوئی انسان کرتا ہے، مسلمان ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو ڈر بھی آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ اس کو توفیق دے گا، توبہ بھی کرے گا، جلدی توبہ کے امکانات موجود ہیں، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے اور اس سے توبہ کر لے۔ لیکن جو بدعت ہے لا یتاب منہا، اس سے توبہ عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شخص تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام، اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اس سے مجھے جنت مل جائے گی، اس سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، تو اس لیے اس سے توبہ کیسے ہوگی؟ بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو سمجھایا جائے، اس کو دلائل دیے جائیں اور اس کی سمجھ میں آ جائیں، اللہ اس کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے، تو تب۔ ورنہ ایک داعیہ جو انسان کے اندر خود ہوتا ہے، گناہ پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے نا، تو اس توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ جو ہے وہ بدعت سے نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ضمیر تو اس کو اور زیادہ مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو۔ اس لیے شیطان ہمیشہ کوشش میں ہے، گناہوں سے زیادہ بدعات کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، کیونکہ گناہوں سے لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، بدعات سے عموماً توبہ کم ہوتی ہے۔ یہ شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دنیاوی جو ایجادات ہیں وہ ہم نے اپنا لی ہیں، یہ بھی تو بعد میں پیدا ہوئی نا چیزیں، تو دین میں کوئی عبادت بعد میں کیوں نہیں پیدا کی جا سکتی، وہ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ تو دیکھیں دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور دونوں کا حکم الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ جب دین کی بات آئی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ یعنی دین کی جب بات آئی تو اس کی تکمیل کی بات کی گئی، اس کو کامل قرار دیا گیا کہ اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہونے والی۔ لیکن جب دنیا کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں دنیا میں آئندہ پیدا ہونے والی دنیاوی آسائشوں کا ذکر فرمایا، سواریوں کا ذکر فرماتے ہوئے گھوڑوں کا ذکر فرمایا، خچروں کا ذکر فرمایا، گدھوں کا ذکر فرمایا، ساتھ میں ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت بعد میں قیامت سے پہلے ایسی ایسی چیزیں بھی پیدا کرے گا دنیاوی آسائشوں کی، سواریوں کی، جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ترقی ممکن ہے، اس میں ایجادات ہوں گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ دین کے بارے میں فرمایا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں، ختم، مہر لگ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بس ختم۔ ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ دنیا کے جو آسائشیں پیدا کرنے والے سائنسدان ہیں، موجد ہیں، چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، سہولتیں پیدا کرنے والے ہیں، وہ اب نہیں آئیں گے۔ اگر تو سائنس کی ترقی، دنیا کی ترقی، مادی ترقی اگر ختم ہونی ہوتی، اس کے بارے میں پابندی لگا دی جاتی کہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں تو فرمایا اللہ نے کہ اب پیدا ہوتی رہیں گی ایسی چیزیں، ایجادات ہوتی رہیں گی۔ لیکن دین کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، اور اتنی سختی فرما دی لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اور امت کا اجماع و اتفاق ہو گیا کہ جس بدبخت نے ایسا کوئی دعویٰ کیا وہ مرتد ہے، بے دین ہے، وہ دجال ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت اس کو اس کی گردن اڑائے گی ظالم کی جو ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ جبکہ سائنسدان بننے کا دعویٰ کرے ہم خوش ہوتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جو
ایک فرد ہے وہ سائنسدان بن گیا ہے، اب نئی ایجادات ہوں گی. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے، اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے شیطان آپ کو یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جی آپ گھڑی بھی تو پہنتے ہیں، اس وقت گھڑی نہیں تھی. آپ اے سی بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت اے سی نہیں تھا. آپ لائٹیں بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت لائٹیں نہیں تھیں. آپ سپیکر بھی تو لگاتے ہیں، اس وقت سپیکر نہیں تھا. آپ خود غور کریں کہ اگر سپیکر نہ ہو تو ہماری نماز میں کوئی فرق آئے گا؟ کوئی خشوع و خضوع میں؟ کبھی کسی نے کہا کہ سپیکر لگا کے نماز پڑھو گے تو اتنی نیکیاں آپ کو زیادہ ملیں گی، یا آپ اے سی میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو اتنی نیکیاں ملیں گی؟ اے سی نہ بھی ہو، آپ گرمی میں کہیں پسینے میں نچڑ رہے ہو تب بھی نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے وہاں آپ کو اجر زیادہ ملے، مشقت زیادہ ہو رہی. سپیکر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، نماز پڑھیں تب بھی وہی ثواب ہے. سپیکر کے ساتھ، بجلی کے ساتھ، اے سی کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی وہی ثواب ہے. اس کا ثواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نماز وہی ہے، نیکی وہی ہے، ثواب وہی ہے. جبکہ دوسری طرف کیا کہا جاتا ہے؟ میلاد مناؤ تو یہ ملے گا، جنت مل جائے گی نا میلاد منانے سے. جو نہیں مناتا اس کی یہ سزا ہے، یا اس کے بارے میں ایسی نازیبا کلمات بولے جاتے ہیں کہ جو میلاد نہیں مناتا، جو وہ ابلیس کے علاوہ تو ابلیس کے سوا تو جہان میں سب خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس کو دین کہا گیا. آپ کہیں کہ ہم یہ دین نہیں ہے، کیسے کہیں گے آپ؟ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے. ابھی اشتہارات ہم نے پڑھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم میلاد یعنی برتھ ڈے. اور ایسے لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم دیکھتے ہیں تو تعجب، حیرانی، پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ بالکل اس طرح عیسائیوں کی طرح، نصرانیوں کی مشابہت میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یہ بھی ہم نے سنا، کیک کاٹے جا رہے ہیں. بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھلا ایسا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی، آپ کی بعثت کی خوشی کسے نہیں؟ مسلمان کو، کس مسلمان کو نہیں؟ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث سعادت، باعث خوشی اپنی بعثت کو قرار دیا. بعثت کو، آپ کی بعثت کس دن ہوئی کسی کو نہیں پتہ، کس تاریخ کو ہوئی آپ کو نہیں بتایا جاتا. عمومی طور پر آپ کو کہاں منایا جاتا، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہو کہ اس تاریخ کو اور اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. 40 سال کی عمر میں ملی نا. صحیح بخاری میں مذکور ہے، امت کا اجماع و اتفاق بھی اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، یعنی وحی نازل ہوئی اللہ رب العزت کی. تو دیکھیں جب دین میں آپ اپنی مرضی کریں گے پھر تو کل کو کوئی اور، پرسوں کوئی اور. اب تو لوگ کئی جگہ پہ سنا ہے نمازیں بھی پڑھنے لگے ہیں، نماز عید میلاد. یقین جانیں یہ ایسا معاملہ ہے، مسلمان صدیوں تک اس سے بالکل بے خبر رہے، کبھی کسی نے ایسا کچھ سوچا تک نہیں.